تو اگر ہسٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، لوگ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور آج ہم کچھ سیکنڈ میں کر لیتے ہیں اور پاس میں کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں انسانی تحریک کی ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ اپنے دور کے حساب سے بہت زیادہ ایڈوانس تھی۔ تحریک اسپیس ماڈرن بطور ٹیکنالوجی ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ آج کل ایسی وہیکل ایجاد ہو چکی ہیں جن کی مدد سے میلوں کا سفر کچھ منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، پھر چاہے پلین میں بیٹھے ہوں یا کسی شپ میں۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا امپاسبل نہیں رہا۔ کئی ہزار سال پہلے لوگوں کو ٹریول کرنے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اگر مصر کی قدیم وہیکل کی بات کی جائے تو کیریئر، ویکنگ شپ یا پھر جوٹ گن ہارس پورٹس کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے اینشینٹ ایجپٹ کے پاس ایسی وہیکل موجود تھی جو دنیا میں آج کل دوبارہ نہیں ملتی۔ یہ جو شپ آپ دیکھ رہے ہیں اسے 3rd سینچری میں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک بالکل ریئل شپ ہے۔ اس کا سائز جدید دور کے حساب سے کرافٹ کے برابر ہے۔ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا شپ تھا۔ اس کی لمبائی 130 میٹر، چوڑائی 20 میٹر اور اونچائی 25 میٹر تھی۔ یہ مکمل طور پر لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ یہ بڑے شپ کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ 2000 سال پہلے ریل میں موجود تھا۔ ایون کہ کچھ ریسرچر یہ بھی ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ یہ شپ ریل میں موجود۔ یہ چپو کی مدد سے چلتا تھا اور اس کو چلانے کے لیے 450 سیلر مل کر چلاتے تھے۔ یہ شپ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک وقت میں 2850 لوگ آ سکتے ہیں۔ اٹس مین کہ ایک ٹاؤن آ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بڑے شپس کو جوڑ کر ایک شپ بنایا گیا ہو اور اس کا وزن 4000 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ یہ انسانی تحریک کی سب سے بڑی ایک کریٹیکل شپ میں سے ایک تھی۔ ہائیڈرولک ہمر آج سے کئی سو سال پہلے الیکٹریسٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، تب بھی لوگ مشین کا استعمال کرتے تھے۔ یہ مشین آج کی ایڈوانس مشینوں کے مقابلے میں تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دور کے حساب سے بہت زیادہ ہیلپ فل تھی اور کافی ایڈوانس بھی تھی۔ یہ جو ہائیڈرولک ہمر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ساؤتھ ایسٹ چائنا میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ 2000 سال پرانا ورکنگ ٹول دریافت کیا۔ اس مشین کا ویل پانی کی پاور سے چلتا تھا اور اس کے آگے ہمر اوپر نیچے کی طرف حرکت کرتا تھا۔ اس مشین کو پسائی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس ٹول کو ہر ایک ہمر 450 نیوٹن پاور لیتا تھا۔ یہ مشین 10 لوگوں کے برابر کام کرتی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرح تھکتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے بغیر رک کے کام کرتی رہتی تھی۔ اسے چلانے کے لیے کوئی انرجی نہیں لگانی پڑتی تھی۔ ایجنٹ چائنیز اسے اپنے مسالہ جات اور گندم وغیرہ پیسنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی انوینشن کے بعد اسے ریولوشن انڈسٹری میں لوہے کو توڑنے کے لیے یوز کیا جانے لگا۔ ایون کہ آج تک یہ میتھڈ کو ماڈرن فیکٹریز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لوہے کو گرم کر کے یہ ہمر مارنے سے یہ آسانی سے ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ انوینشن واقعی کمال کی تھی۔ اینشنٹ بیٹل کیریئر اگر جنگوں کی بھی بات کی جائے تو وہ ہر دور میں لڑی گئی ہیں۔ پرانے دور میں جن کے پاس جنگی ہتھیار ہوتے تھے وہ اپنے مخالفین سے جنگ کرتے تھے اور انہیں ہرا کر اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ نہ صرف ہسٹری میں آج کل بھی ہر فوج کے پاس بھی ہتھیار ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج کل کی آرمی کے پاس ٹینکس ہوتے ہیں جو کہ بیٹل فیلڈ کی سب سے پاورفل ویپن میں مانے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ بلیو کر لیں گے کہ ان ٹینکس کو 3000 سال پہلے انوینٹ کیا گیا تھا اور یہ ایجنٹ کیریئر دیکھ رہے ہیں یہ ٹینک ہے، انہیں ٹرانسپورٹ بلکہ بیٹل فیلڈ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ 2 پہیوں پر بنی ہوئی گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی جس پر سوار ہو کر واریر اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے تھے۔ فیرو رامسس II مصروں کا بہت بڑا فرعون ہوا کرتا تھا۔ اس نے کیدش میٹل کے دوران کیریئر بنانے کے لیے ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی تھی۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ فیکٹری نیا ڈیلٹا کے علاقے میں بنائی گئی تھی۔ اس میں جنگ کے لیے 4000 کیریئرز بنائے گئے تھے اور جہاں ایک ٹریننگ گراؤنڈ بھی بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ یہ ایک ریل اسمبلی کریٹ بھی کی گئی تھی۔ یہ فیکٹری آج کل کے دور کی جدید فیکٹریوں کی طرح ہی کام کرتی تھی، فرق بس اتنا تھا کہ اس میں کنویئر بیلٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے وار ٹینکس انہی کیریئرز کے کنسیپٹ پر بنائے گئے ہیں۔ یہ ریلی انکریڈیبل ہے۔ زوج کراس بو دوستو آپ میں سے اکثر لوگوں نے کلیشنکوف دیکھی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی ریپڈ فائر ویپن ہے۔ اس کی ساری گولیاں ایک ہی دفعہ چلانے پر باہر نکل آتی ہیں۔ یہ عام رائفل سے کئی گنا پاورفل ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر جنگوں میں کیا جاتا تھا تاکہ دشمن پر تیزی سے اٹیک کیا جا سکے۔ اسے پہلے
دفعہ 1947 میں بنایا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایکچولی اس کی ایجاد 2000 سال پہلے چائنا میں کی جا چکی تھی۔ اس ویپن کا نام زوج کراس بو تھا۔ یہ کوئی نارمل کراس بو نہیں تھی، یہ کرپٹن کراس بو تھی، جس کی مدد سے 15 سیکنڈ میں 7 سے 10 تیر کمان کے اندر سے نکل سکتے تھے، حالانکہ عام کمان سے 1 منٹ کے اندر 2 ہی تیر نکلتے ہیں۔ چائنیز واریر اس کو جنگوں میں یوز کرتے تھے۔ یہ ڈیوائس 2 یا 3 صدی میں انوینٹ کی گئی تھی۔ کچھ ریسرچر کا کہنا ہے کہ اس کو اس سے بھی پہلے بنائی گئی تھی۔ انہیں آخری دفعہ 19ویں صدی کی جنگوں میں یوز کیا گیا تھا۔ اسے چائناز ریپیٹنگ کراس بو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور انٹرسٹنگ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ کراس بو ریفل ایکشن 1877 کے وینچسٹر ماڈل کے سیم سپیڈ سے شوٹ کرتی تھی۔ اس ریفل کو چائنیز عورتیں اپنے گھروں میں چوروں اور ڈاکوؤں سے بچاؤ کے لیے یوز کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنگلوں میں شکار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔